ایک سورہ فاتحہ عارف بھائی کے لیے۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر ایک بار سوئے نجف دیکھنا پڑا، پھر ایک بار سوئے نجف دیکھنا پڑا، مشکل کشا کو تیغ بکف دیکھنا پڑا، جب مل سکا نہ حضرت عباس کا جواب، مڑ کر مجھے علی کی طرف دیکھنا پڑا۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ تھی رن میں تیغ جو پہ کر علی علی، کہ تھی رن میں تیغ جو پہ کر علی علی، شیر خدا وسیع پیمبر علی علی، گونجی جو رنگ میں نعرہ تکبیر کی صدا، سن کر پکار اٹھا در خیبر علی علی۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں، خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں، اور کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیٹائے ٹکر آدمی، اور کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، اور لشکروں کو رونق سکتے ہیں 72 آدمی۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندگی ہے برتر آتش فشانی یا حسین، زندگی ہے برتر آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین، اور بخش دے اس بستہ قطرے کو سمندر یا حسین، اور زور حیدر زور حیدر زور حیدر یا حسین، اور خوش ہونے کو ہے عزم جو انسان یا حسین، اور موج طوفان موج طوفان موج طوفان یا حسین۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، لوگ بازار میں لوگ بازار میں زینب کو جلائے ہوں گے، ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی، یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی، لوگ خیام کو لوگ خیام
اٹھائے ہوں گے جب نبی زادیا دربار میں سر ننگے گئی جب نبی زادیا دربار میں سر ننگے گئی خون بیمار کی آنکھوں نے بہائے ہوں گے ہائے سجادے نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجادے نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ایک سورہ فاتحہ میرے عارف ماموں کے لیے پڑھیے. تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساخیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا میں خانوں کا تجھے بھی دیے دیتا ہوں پتہ سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے خورشید مدعا شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساخی نجف میں ہے تو اپنے ایک جام شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں شبیہ ہے امام زمان جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر جگہ
مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، شبیہ کہا روک اکبر نے اے درد تھم جا، کہا روک اکبر نے اے درد تھم جا، کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں، کلیجے پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں نہ تواں کھینچتے ہیں، یہ لنگر کہیں نہ تواں، فقیروں نے یا پاؤں پھیلا دیے ہیں، فقیروں نے یا پاؤں پھیلا دیے ہیں، اب بس ہاتھ اہل جہاں کھینچتے ہیں، اب بس ہاتھ اہل جہاں جھکاتے ہیں سر آستان علی پر، جھکاتے ہیں سر آستان علی پر، سر فخر تالا مکان کھینچتے ہیں، سر فخر تالا مکان۔ فاتحہ۔ رنگ میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی،
اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی، ارے دیکھو کس شان سے اماں ہے تمہاری آئی، نہ تو ہودج نہ کجاوا نہ ہماری بیٹا، نہ تو ہودج نہ کجاوا نہ ہماری بیٹا، ننگے سر بلوے میں اماں ہے تمہاری بیٹا، ہے تم کو 18 برس پالا تھا کر کے خدمت، تم پا قربان کیا دونوں جہاں کی دولت، جی میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت، کام آؤ گے میرے ہوگا جو وقت آفت، آئی آفت تو گلا اپنا کٹایا بیٹا، ارے آپ آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا بیٹا، آپ آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا بیٹا، ہے میرے بانکے سپاہی تیری میت کے نثار، میرے نوخیز جوان تیری شجاعت کے نثار، ان کھلی آنکھوں کے اس چاند سی صورت کے نثار، ارے باحواسی پہ فدا روب و جلالت کے نثار، آج یہ ماں تیری میت پہ کھڑی روتی ہے، آج یہ ماں تیری میت پہ کھڑی روتی ہے، سچ ہے غربت کی عجب شام و سحر ہوتی ہے، سچ ہے غربت کی عجب شام و سحر ہوتی ہے، ہائے رن میں جب بانوے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عارف حسین صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کان لی فیما مضی اخ فی اللہ کان یعظمہ عینی صغر الدنیا فی عینہ صلوات بھیجے بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو مرحوم عارف حسین کے ایصال ثواب کی مجلس اور خداوند عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، مرحوم کے بارے میں ان کے خانوادے سے بالخصوص سریہ نقوی صاحبہ کی طرف سے جو مجھے معلومات فراہم ہوئی ہیں، اس اعتبار سے مرحوم نہایت ہی علمی ذوق رکھنے والے، بالخصوص نہج البلاغہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ عصری تعلیم میں بھی وہ بہت اچھے استاد اور اسی کے ساتھ ساتھ نفس پر کنٹرول رکھنے والے، ضبط نفس کا مظاہرہ کرنے والے اور اپنے عزیز و اقارب اور سماج کا خیال رکھنے والے، یعنی اس دور تنزلی میں ایسے افراد کہ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے جینے کا ہنر بھی جانتے ہوں، بہت کم ہیں۔ ان کے ذوق اور شوق کے اعتبار سے، نہج البلاغہ سے ان کی وابستگی کے اعتبار سے، میں بھی نہج البلاغہ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور مجالس میں جو مجھے مسلسل سنتے ہیں انہیں علم ہے کہ میں تبرکاً اور تیمناً اپنے بیان کا آغاز نہج البلاغہ سے کرتا ہوں۔ تو ان کی شخصیت کے پس منظر میں نے نہج البلاغہ سے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ نہج البلاغہ کے کلمات حکمت کے الفاظ ہیں۔ میرا مشن ہے کہ کوئی بھی علی والا مطالعہ نہج البلاغہ یا زیارت کتاب نہج البلاغہ سے محروم نہ رہے، اور یہ مرحوم کا بھی مشن تھا۔ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں، پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، اور تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے خطبات ہیں، جو ان کی تقاریر، یعنی جو انہوں نے ممبر سے یا موعظے کی صورت میں آپ کے ارشادات، اور پھر خطوط، عہد نامے اور وصیت نامے جس میں زیادہ تر آپ کی تحریریں ہیں، اور پھر کلمات حکمت۔ انہی کلمات حکمت میں سے
یہ قول جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کانا لی فی ما مضا، گزرے ہوئے زمانے میں ہمارا ایک دینی بھائی تھا، اور مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ وہ میری نظر میں عظیم اس لیے تھا کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر تھی۔ ہر آدمی اپنے کو علی والا تو کہتا ہے، لیکن اس جملے میں مولا کائنات کی نظر میں عظیم ہونے کا جو نسخہ ہے کہ اگر علی کی نظر میں آدمی کو عظیم بننا ہے تو اسے دنیا کو حقیر سمجھنا پڑے گا۔ اور پھر آپ نے اس میں 11 صفتیں بیان کی کہ دینی بھائی میں کون کون سی صفتیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اخوت کی ایک پوری بحث ہے۔ عام طور سے تو ہم نسبی رشتے کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ایک ماں اور باپ سے پیدا ہونے والوں کو بھائی کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اخوت کی بہت سی قسمیں ہیں، بھائی چارگی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہی، لیکن دوسرا رشتہ ایمانی رشتہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان ہونا، کہ جس ایمان پر ہم ہیں اسی پر کوئی دوسرا ہے تو اس کو برادر ایمانی کہا جاتا ہے، یا برادر اسلامی کہا جاتا ہے، یا برادر انسانی کہا جاتا ہے، یا برادران وطن کہا جاتا ہے۔ یہ سب نسبتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نسبت جو مولا کائنات نے بیان کی کہ وہ ہمارا دینی بھائی تھا، یعنی جس خالق کو ہم مانتے ہیں اسی خالق کو وہ مانتا تھا، جس پیدا کرنے والے کو ہم مانتے ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت سے رشتے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مضبوط رشتہ وہی رشتہ ہے کہ جہاں مخلوق سے رشتہ نہیں خالق سے رشتہ جڑ جائے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ خارجن من سلطان بطن ہی، وہ اپنے پیٹ کی حاکمیت سے خالی تھا، خارج تھا، یعنی اس کی ساری تک و دو اس جسمانی ضرورت کے لیے نہیں تھی، نہیں، اس پر اس کی حکومت نہیں تھی کہ وہ جو کام کرے کھانے پینے کے لیے کرے، اور وہ علل اکثر خاموش رہتا تھا اور دیکھنے میں ضعیف و ناتواں لگتا تھا۔ لیکن پھر اسی کے ساتھ ساتھ مولا کائنات نے کہا کہ اگر وہ پیٹ کی حاکمیت سے خارج تھا تو اس کا نتیجہ بھی مولا کائنات ہی نے دیا کہ اس کے پاس جو کچھ نہیں ہوتا تھا اس کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہوتا تھا تو اس کا مصرف بہت زیادہ نہیں کرتا تھا، یعنی کفایت شعار تھا۔ اور پھر کہا الگ اکثر خاموش رہتا تھا، لیکن اگر بولنے کا موقع آتا تھا تو پھر سننے والوں کو وہ خاموش کر دیا کرتا تھا اور ہر سائل کی تشنگی کو وہ بجھا دیا کرتا تھا۔ دیکھنے میں تو بظاہر وہ ضعیف تھا، لیکن جب کوئی مارکا آ جاتا تھا تو وہ شیر کی طرح سے موقع پر موجود رہتا تھا، اور پھر اس کی تیزی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ اب آپ جائیں اس کلمہ حکمت کا پتہ لگائیں تاکہ اندازہ ہو کہ مولا کائنات سے محبت کیا ہوتی ہے، جہاں آخر میں آ کر مولا کائنات نے کہا کہ اس کو بولنے پر تو خاموش کرا دیا جاتا تھا، یعنی اگر وہ بول رہا ہو تو ممکن ہے کوئی اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے خاموش کرا دے، لیکن اگر وہ خاموش ہوتا تھا
تو پھر کوئی بھی چیز اس کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی. توجہ فرمائیے گا. اور یہ ساری وہ صفتیں ہیں جس کا تعلق نفس سے ہے. نفس پہ جتنا کنٹرول ہوتا جائے گا اتنا انسان کا اپنے پیٹ پر اختیار ہوگا, اتنا انسان کا اپنی زبان پہ اختیار ہوگا, اتنا انسان کا اپنے نفس پہ اختیار ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور یہ تقریباً 289 نمبر کا کلمہ حکمت. ہو سکتا ہے کہ بعض نسخوں میں کچھ 1-2 نمبر کا فرق ہو جائے, لیکن زیادہ تر نہج البلاغہ کے نسخوں میں اس کا نمبر 289. واقعاً ہم سب علی والوں کو اس کلمہ حکمت کو پڑھنا چاہیے اور اس کلمہ حکمت کے آئینے میں اپنی صورت اور اپنی تصویر دیکھنا چاہیے کہ ہم ان 11 صفتوں میں کس منزل پر ہیں. حالانکہ آخر میں مولا کائنات نے کہا کہ تمہاری ساری تک و دو ان صفتوں کے حاصل کرنے میں ہونی چاہیے. لیکن پھر تسلی بھی دی مولا کائنات نے کہ سب کا چھوڑ دینا یا تھوڑے کا لے لینا سب کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی روز میں آدمی اپنے پیٹ پر بھی اختیار رکھ لے, آدمی اپنی زبان پر بھی اختیار رکھ لے, آدمی اپنے نفس پر بھی اختیار رکھ لے. توجہ فرمائیے گا, یہ آسان نہیں ہے. ورنہ آج کل تو سب سے زیادہ جو چیز میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں طنزیہ طور پر کہہ دی جاتی ہیں کہ ارے صاحب کھانے پینے کا انتظام ہے تو یہاں لوگ بہت آئیں گے. یہ وہی چیز ہے چونکہ معاشرے نے یہ تاثر دیا ہے. توجہ کیجئے گا کہ ہمارا کنٹرول ہمارے پیٹ پر نہیں ہے. حالانکہ اسلام کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہر لقمے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری نظر اس لقمے پر اس طرح سے رہنی چاہیے کہ تمہیں اس کے سورس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو لقمہ تمہارے بدن میں جا رہا ہے, تمہارے دہن میں جا رہا ہے, وہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بہرحال موقع نہیں ہے کہ میں اس کلمہ حکمت کے ہر جملے پر یا ہر صفت پہ اس مختصر سے وقت میں گفتگو کر سکوں, لیکن اگر آپ 3 باتیں جو اہم ترین ہیں, بلکہ پہلی صفت کو اگر آپ دیکھ لیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری صفتیں پیدا ہوتی ہیں, بڑی توجہ. یعنی پہلے کیا کہا, میری نظر میں عظیم اس لیے تھا کہ دنیا اس کی نظر میں صغیر تھی, دنیا اس کی نظر میں حقیر تھی, اس لیے کہ یہ ساری غلط باتیں پیدا ہی جب ہوتی ہیں جب آدمی دنیا طلب ہوتا ہے, جب آدمی دنیا کے فریب میں آ جاتا ہے, جب آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. توجہ کیجئے گا, تو پھر اس میں یہ صفتیں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. کتنی ایسی باتیں ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرا خوش ہو جائے, لیکن جیسے ہی یہ چیز پیدا ہوتی ہے پھر آدمی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پاتا ہے. لیکن عزیزان محترم, اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کو حقیر جانے. حقیر جاننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کمائے نہ. بات یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے, وہ سب سے بہتر ہے, تو اس کو دنیا پر نہیں مرنا چاہیے. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے, وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی چاہے سورج ہو, چاہے چاند ہو, چاہے زمین ہو, چاہے آسمان ہو, ان سب کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو انسان کو ان کا اسیر بن کر نہیں رہنا چاہیے, بلکہ بات تو جب ہے کہ انسان آگے بڑھ کر رہبری کرے اور کائنات اس کے پیچھے پیچھے چلے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ جس مولا کا یہ کلام ہے کہ جس نے واقعاً
ایسی زندگی گزاری کہ سماج میں ایسی ذات، ایسی شخصیت، اس لیے کہ اسی میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو کہتا تھا وہی کرتا تھا. ایسا نہیں کہ کہے تو لیکن اس پر عمل نہ کرے. تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو اب یہ تو تمہیدی الفاظ تھے. بحث ہے کہ یہ دینی بھائی کون تھا. شارحین نہج البلاغہ نے، کسی نے کہا کہ اس دینی بھائی سے مراد ابو ذر غفاری ہیں، کسی نے کہا کہ اس دینی بھائی سے مراد جناب مقداد ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد سرکار رسالت مآب ہیں، لیکن بعض شارحین نہج البلاغہ نے کہا کہ یہ تمثیلی بھائی ہے، یعنی بطور مثال کہ واقعاً ایک دینی بھائی کو کیسا ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا، تو دائرہ بڑھ گیا کہ اس سے کوئی خاص فرد مراد نہیں، حالانکہ اس کا مصداق اگر دیکھیں گے تو واقعاً رسالت مآب سے زیادہ اس کا مصداق کون ہوگا. اور وہ تو خیر بہت بڑی ذات گرامی ہے، لیکن جناب ابو ذر جن کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی ذات نہیں گزری کہ جس پر زمین نے، آسمان نے سایہ کیا ہو اور زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تو یقیناً جناب ابو ذر بھی اس قول کا مصداق بن سکتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ میں یہ کلمہ حکمت گزرے ہوئے لوگوں سے زیادہ آنے والوں کے لیے نمونہ ہے کہ تم بھی اگر علی کی نظر میں عظیم ہونا چاہتے ہو تو تم کس منزل پر ہو. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، یقیناً اپنے پیٹ کے اختیار سے نکلنا، اس پر حاکم بن جانا ایک مشکل کام ہے. پہلی منزل. دوسری منزل پر ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو واقعاً کھانے کی طرف اس طرح سے نہیں بڑھتے کہ ان پر کوئی طنز کر سکے، لیکن اس سے سخت مرحلہ ہے زبان پہ کنٹرول کا، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی آدمی بول پڑتا ہے. اور کتنے ایسے الفاظ ہیں، کتنے ایسے جملے ہیں، کتنے ایسے بیانات ہیں کہ جو دینے کے بعد ہم شرمندہ ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا کہ اگر یہ نہ بولتے تو بہتر تھا، اگر یہ نہ کہتے تو بہتر تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ زبان علم کا بھی پتہ دیتی ہے، جہالت کا بھی پتہ دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جس سے آپ لوگوں کے دل میں گھر بھی بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو وحشت زدہ اور دہشت میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں. توجہ کیجئے گا، اور اسی لیے کہا گیا ہے بدترین ہے وہ انسان کہ جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے سامنے خاموش رہیں. صلوات دے جو محمد والے محمد. اور پھر اس سے زیادہ پھر نفس پہ کنٹرول، یعنی زبان سے تو کہنے کی بات ہے، نفس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے غلط سوچیں بھی نہ. توجہ کیجئے گا، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جب ہم، ظاہر سی بات ہے کہ اگر مرحوم کو نہج البلاغہ سے محبت تھی تو مولا علی کے کلام کی وجہ سے نا. توجہ کیجئے گا. تو آئیے ذرا سا اب اس کلام کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ جب پیٹ کی بات آتی ہے تو کیا کہنا اس ذات گرامی کا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب جناب ام کلثوم نے وقت افطار دو طرح کی غذائیں مولا کائنات کے سامنے رکھی تو اس روزہ دار نے کیا کہا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے بیک وقت دو غذاؤں کو استعمال کیا ہو؟ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے. یا اور اسی بیان کو کہتا رہا ہوں، اتنی گنجائش ہے کہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. کون ہے ایسا جو نہیں جانتا کہ سورہ دہر انہی روٹیوں کے دینے پر آیا؟ توجہ کیجئے گا، عام حالات میں آدمی کو اپنے سامنے کی غذا کو راہ خدا میں خیرات کر دینا اور ہے، لیکن وقت افطار دق الباب ہو اور آواز آئے کہ اے آل محمد میں یتیم ہوں، اور مولا علی کی سخاوت
اپنے سامنے کی روٹی راہ خدا میں دے دے. اور توجہ کیجئے گا مولا کائنات تنہا نہیں ہے ان صفتوں کے مصداق یا ان صفتوں کے مصداق کی رہبری کرنے والے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے یتیم کو روٹی دی, سیدہ کے ہمراہی نے, سیدہ کے کفوئے علی ہونے نے اپنی روٹی بھی راہ خدا میں دے دی. جب والدین نے دے دی تو بیٹوں نے بھی, جو مریض ہوئے تھے, جن کی صحت یابی کے لیے منت مانی گئی تھی, جس کے نتیجے میں یہ روزے رکھے گئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی روٹی راہ خدا میں دے دی. پھر کنیز کی کنیزی نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ آقا اور آقا زادے تو راہ خدا میں روٹیاں دے دیں اور ہمارے پیٹ میں یہ غذا چلی جائے. اور یہ ایک دن نہیں ہوا ہے, کبھی یتیم آیا تو اس کے ساتھ یہی سلوک, مسکین آیا تو اس کے ساتھ یہی سلوک, اسیر آیا تو اس کے ساتھ یہی سلوک. گویا کہ بتا دیا جس کو اپنے پیٹ پر جو حاکم ہوتا ہے وہ پھر دوسروں کی غذا کی فکر کرتا ہے. انتہا یہ ہے کہ اپنے سامنے کی غذا وہ راہ خدا میں خیرات کر دیا کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور پھر اگر دوسری منزل پر آپ آئیں کہ اکثر ادا رہی سامتن, کہ وہ علل اکثر خاموش رہتا تھا. خاموشی خالی نہ بولنا نہیں ہے, نہیں, خاموشی کا مطلب کوئی ایسی صحیح, کوئی ایسی کوشش, کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے کہا جائے کہ یہ سازش کا حصہ ہیں, یہ سازش میں شریک ہیں. توجہ فرمائیے گا. یقیناً کیا کہنا اس ذات گرامی کا کہ جس کی گویائی بھی لاجواب ہے اور جس کی خاموشی بھی بے مثال ہے, جو اگر خاموش رہا تو اس خاموشی کے دوران اس نے قرآن ترتیب کر کے دے دیا, قرآن جمع کر کے پیش کر دیا, اور اگر بولا تو نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمارے سامنے آ گئی. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کے زبان پر جاری ہونے والا یہ تو ایک دینی بھائی کا تعارف مولا کائنات نے کرایا کہ اس کی کیا منزل تھی, لیکن اب خود اپنے لیے مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں. یقیناً یہ الفاظ مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب اس اعتبار سے ہوں گے کہ وہ نہج البلاغہ سے عشق کرتے تھے, نہج البلاغہ کی ترویج کرتے تھے, نہج البلاغہ کو عام کرتے تھے. جہاں 5ویں خطبے میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں, اور مجھے بہت پسند ہے یہ خطبہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی زندگی کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ کا یہ 5واں خطبہ ایک ایسا رہنما خطبہ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے, امیر المومنین کون ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا. اگر آپ جناب ابو ذر سے جناب مقداد تک آئیں گے تو وہ صفتیں جو بیان کی ہیں, لیکن اگر امیر المومنین کو سمجھنا ہے تو کہا کہ ایھا الناس شقوا امواج الفتن, اے لوگوں فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شق کر دو. وَأَرْرَجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافِرَةِ, اور منافرت کے راستوں کو ترک کر دو. وَوَضَعُوا تِیجَانَ الْمُفَاخَرَةِ, اور غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو. فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَسَالَ الْمُلْكِ وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزَا مِنَ الْمَوْتِ, اگر میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے ہیں, اور اگر میں خاموش ہوتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے, اور اگر میں بولتا ہوں تو تم کہتے ہو علی حکومت کے لالچی ہیں. توجہ فرمائیے گا. اب مولا کائنات نے فلسفہ بیان کر دیا گویائی کا اور خاموشی کا. یاد رکھیے گا یہ معاشرے کی عادت ہے کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ پر شوق قیادت کا الزام لگے گا کہ ان کو لیڈری کا شوق ہے, لیکن اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ پر خوفزدہ ہونے کا الزام لگے گا. مولا کائنات نے اس خطبے میں اپنے کو پیش کر کے بتا دیا کہ نہ لوگوں کے لیے بولنا, نہ لوگوں کے لیے خاموش رہنا. بولنا بھی تو رضائے خدا کے لیے, خاموش رہنا بھی تو رضائے خدا کے لیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. یعنی آپ دیکھیں کہ مولا کائنات 25 برس تک خاموش رہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ ماں کے
مقام شیر مادر سے مانوس نہ ہوگا. اور اگر تم میری خامشی کا سبب جاننا چاہتے ہو تو بلن دمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لا استربتم استرابی الارشیہ فی طویل بعیدہ. میں ایسے راز ہائے سربستہ سے واقف ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کر دوں تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنویں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی ہیں. توجہ کیجئے گا، یعنی مولا کائنات نے فتنے کو دبانے کے لیے 25 برس خاموش رہ کر بتا دیا. توجہ کیجئے گا، یعنی عام طور سے آدمی اسی لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے کہ صاحب ہم تو حق پر ہیں، ہمارا تو حق ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں جو رہبر حق ہو اس سے بڑا حق والا کون ہوگا؟ اس لیے کہ غدیر میں نبی نے سند دے دی کہ پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. یعنی علی حق والے بھی نہیں، علی حق بھی نہیں، بلکہ علی رہبر حق ہے. تو اپنے حق کے لیے آواز بلند کر کے اور فتنوں فساد کو دبانے کی فکر نہ کرنا، اور ایمان کے نام پر یہ سب سے خطرناک ہے. یعنی سب سے غلط اور خراب چیز فتنہ ہے. فتنے کو دبانے کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے، اس لیے کہ اگر آپ نے فتنوں سے اپنے کو نہیں بچایا تو پھر سچائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، حق نوازی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ جس نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر پیغمبر کی آخری وقت تک اپنے کو ہر محاذ پر آگے لا کر پیش کیا ہو، لیکن جب اس کے حق پر سقیفہ میں شب خون مارا گیا تو ابو سفیان جیسا پیشکش کر کے مدینے میں فتنہ برپا کرنا چاہتا تھا، لیکن مولا کائنات نے اس سے یہ پوچھ کر کہ تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا، ایسے فتنے کو ناکام بنا دیا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ہاں عزیزان محترم، بہت گنجائش ہے بیان کی اس قول کے سلسلے میں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ 289 نمبر کا کلمہ حکمت جو تیسرے جز میں ہے اور یہ 5ویں نمبر کا خطبہ اگر آپ میری گزارش پر جا کر پڑھیں گے تو مومنین کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اور امیر المومنین کی بھی معرفت ہوگی. لیکن اگر بھائی کی نسبت جو میں نے آغاز کلام میں بیان کی تھی، اور میں اکثر اس طرح کی مجالس میں چونکہ ایک بھرا پرا خاندان چھوڑ کر مرحوم گئے ہیں، ان کے بھائی بھی، ان کی بہنیں بھی اور ان کے عزیز و اقارب بھی، سبھی نے ان کی شرافت، ان کی انسانیت، اس لیے میں نے اس جملے کا انتخاب کیا. اب آئیے ہمارا بھی ان سے جو رشتہ وہ یہی ایمان کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر. لیکن اگر آپ بھائیوں کی تاریخ دیکھیں گے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یقیناً انسانی تاریخ بھائیوں کی تاریخ سے بھری ہوئی ہے. اس میں آپ کو حابیل اور قابیل جیسے بھائی بھی نظر آئیں گے کہ ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. اس میں آپ کو یوسف کے بھائی بھی نظر آئیں گے. لیکن وہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اور یہ طنز بھی کبھی کبھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو اب یہ میری غلط بات پر بھی ہاں میں ہاں ملائے. جس دن آپ نے اس کو غلط بات پہ ٹوکا یا اس نے آپ کو صحیح بات پہ ٹوکا، گروپ بنے اور آدمی فوراً یہ کہتا رہے صاحب برادران یوسف کی تاریخ تو دوہرائی جاتی رہے گی کہ اگلا آدمی ہمارے احسانات کو بھول گیا، اس نے ہمارے سارے حسن سلوک کو فراموش کر دیا. گویا کہ اپنے کو صحیح اور اگلے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش. لیکن میں ہمیشہ سورہ یوسف پڑھنے کی گزارش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ سورہ یوسف پڑھیے، لیکن اس کا جو سبق ہے وہی لیجئے. یہ نہ کہیے کہ برادران یوسف کی تاریخ دہرائی جاتی رہے گی. نہیں، سورہ یوسف کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. توجہ کیجئے گا، یہ نہ دیکھیے کہ برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. نہیں، سورہ یوسف کا پیغام یہ ہے کہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ تمام برائیوں اور کمیوں کے باوجود جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا.
توجہ کیجئے گا، جناب یوسف عزیز مصر ہو گئے تھے، مصر کے حاکم ہو گئے تھے، اور یہ قحط سالی میں یہ وہاں بھکاری بن کر پہنچے تھے۔ اور کوئی ہوتا تو ماضی یاد دلاتا کہ تم نے تو ہمیں مرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن جناب یوسف نے بتایا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں تم یہ نہ دیکھو، تم یہ دیکھو کہ تمہاری شرافت کس بات کی اجازت تمہیں دے رہی ہے، کس بات کی تحریک پیدا ہو رہی ہے۔ تو یقیناً جناب یوسف نے ان کا ماضی یاد نہیں دلایا، بلکہ اپنی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اور یقیناً اب ربط مصائب کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ یقیناً برادران یوسف کی تاریخ تو شرمندہ کرنے والی ہے، لیکن اگر دیکھنا ہے تو آپ برادران حسین کی تاریخ دیکھیے، اللہ اکبر، اگر دیکھنا ہے تو آپ امام حسین کے بھائیوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، یقیناً یہ ایسی جاویداں، یہ ایسی درخشاں، یہ ایسی روشن، یہ ایسی منور، یہ ایسی تابناک بھائیوں کی تاریخ ہے کہ واقعاً ایسی آپ کو تاریخ کہیں نہ ملے گی کہ جہاں سگے اور سوتیلے کی بحث کہاں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کوئی مجھے بتائے کہ جب جناب عباس کا ذکر ہوتا ہے تو کیا مختلف البطن ہونے کا کوئی تصور کسی سامع کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس منزل پر میں یہی کہتا ہوں، اور اب وقت نہیں بچا لیکن میں یہ کہوں گا ضرور، اور وہ یہ کہ یقیناً یہاں تربیت مادر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یقیناً جناب ام البنین مولا کائنات کے گھر جب بیاہ کر آئی ہیں تو رشتہ گیا تھا، جناب عقیل کے ذریعے پوچھ کر کے پیغام گیا تھا، یعنی خود مولا کائنات طلبگار ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا اس گھرانے کا اور اس گھرانے کی اس خاتون کا کہ جسے امیر کائنات طلب کرے۔ اللہ اکبر، آپ اس خاندان اور اس خاندان کی اس خاتون کی شرافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو امین علمدار کربلا ہو، توجہ کیجئے گا، جسے مولا کائنات کربلا کے علمدار کے لیے جس کے طلبگار بن رہے ہوں، تو کیا کہنا۔ ہاں جناب ام البنین آئی ہیں اور آ کر کے پہلے حسن و حسین سے یہ جملے کہے کہ ہم ماں بن کر نہیں خدمتگار بن کر آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب ماں ایسی ہوتی ہے کہ جو ماں ہوتے ہوئے اپنے کو کنیز سمجھے، تبھی اس کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہوتے ہوئے اپنے کو حسنین کا غلام سمجھے۔ توجہ کیجئے گا، اور یہاں پر آپ کو جو نمونہ ملے گا کہ اطاعت کا وہ کمال جس سے جناب عباس کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ اگر علم کا کمال نہ ہوتا تو ہم نے موسیٰ اور خضر کے سفر کو بھی دیکھا ہے کہ جناب موسیٰ خضر کے فیصلوں کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ جناب عباس کے علم کا کمال تھا کہ مولا حسین کے کسی فیصلے پر جناب عباس نے سوال نہیں کیا۔ یہ کمال اطاعت ہے، اور یہ جناب ام البنین کی تربیت کا کمال ہے کہ جہاں جناب عباس نے ہر موقع پر اطاعت امام کی ہے، چاہے اپنے باپ کی زندگی ہو، چاہے اپنے بھائی امام حسن کی زندگی ہو، چاہے اپنے بھائی امام حسین کی زندگی اور حیات ہو۔ اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مدینے سے چلتے وقت جناب ام البنین نے جناب عباس کو قریب بلا کر کہا کہ عباس تم جا رہے ہو، میرا پورا بھرا گھر جا رہا ہے، میرے پاس تمہارے ایک بیٹے کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے، لیکن جاؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری ماں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بچ جاؤ اور میرا آقا حسین۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، جناب عباس نے بھی وہی کام کیا جو جناب ام البنین چاہتی تھیں، حالانکہ جناب عباس کی زندگی میں کتنے مرحلے آئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 21ویں رمضان کی رات مولا علی نے عباس کو حسین کے سپرد کیا تھا، تو عباس کی نگاہیں حسین کے چہرے پر لگی رہتی تھیں کہ جو میرے آقا کی رضا ہو، ورنہ میں تاریخ کا تجزیہ اگر کروں گا تو آپ میرا
ساتھ دیں گے، اور وہ یہ کہ جب امام حسن کے جنازے پر تیر چلے ہوں گے تو میں نہیں مان سکتا ہوں کہ جناب عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر نہ گیا ہو، لیکن حسین نے یہ کہہ کے روک دیا ہوگا کہ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، اب اس کے بعد کی جو منزل ہے، بہت سے مرحلے اور بھی تاریخ کے آئے ہیں، لیکن 28ویں رجب کو 26ویں رجب کو جب یہ دارالامارہ میں مولا حسین گفتگو کے لیے گئے ہیں تو یہ کہا تھا نا کہ تم لوگ دربار میں نہ جاؤ، میری آواز بلند ہو تب تم آنا، اور جب مولا حسین کی آواز بلند ہوئی ہے تو سب سے پہلے ننگی تلوار لے کر دارالامارہ میں دربار میں داخل ہونے والے جناب عباس تھے، لیکن مولا حسین نے پھر روک دیا کہ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، جس عباس کو کربلا کے نام پر ہر جگہ روکا جا رہا ہے، چوتھی محرم کو جب ترائی کے کنارے سے خیمے ہٹانے کی بات آئی ہے، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب حسین کیا کہہ کے روکیں۔ شاید یہی موقع رہا ہو جب مولا حسین نے جا کر جناب زینب سے کہا ہوگا کہ بہن، اب تک تو میں اپنے شیر کو یہ کہہ کے روکتا ہوا آیا ہوں کہ یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، اب شیر کو کربلا میں جلال آ گیا ہے۔ شاید اسی موقع پر جناب زینب نے عباس کو بلا کر روکا ہو۔ ہاں عزیزو، جناب عباس کے دل میں وہ امنگ اور وہ گھٹن ہے کہ جس کا اندازہ کوئی شجاع، بہادر، دلیر کر سکتا ہے، لیکن ابھی میں نے کہا کہ طاقت و قوت اور اختیار ہوتے ہوئے خاموش رہنے کا انداز باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہوا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اب جناب عباس ہیں جو شب عاشور میں خیموں کا طلایہ بکھر رہے ہیں، یہی جناب عباس ہیں جنہوں نے اتنے مختصر سے لشکر میں ایسی لاجواب و بے مثال جنگ لڑی ہے۔ علمدار کا جو کام ہوتا ہے وہ کام جناب عباس نے انجام دیا ہے، لیکن اصحاب جاتے رہے، جناب عباس دیکھتے رہے۔ عزہ کی باری آئی، لیکن جب عزہ میں بھی لوگ جانے لگے، اب جناب عباس نے جا کر کہا موقع پر کہ مولا ہمیں بھی میدان میں جانے دیجئے، ہمیں بھی میدان میں جانے دیجئے۔ مولا حسین یہ کہہ کے روکتے تھے کہ تم تو لشکر کے علمدار ہو، لیکن جب پورا لشکر بھی چلا گیا تو مولا عباس نے تڑپ کر کہا کہ جہاں یہ لشکر گیا ہے وہیں میں بھی چلا جاؤں۔ ہاں عزادارو، یقیناً بھائیوں کی مثالیں میں نے کہا ہر طرح کے بھائی آپ کو تاریخ میں ملیں گے، لیکن جیسے بھائی حسین کے اور ان بھائیوں میں بھی خاص کر جناب عباس، ہاں عزادارو، بیٹے اور باپ کی نسبت سے میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ علی اکبر کو سوار کرنے کے بعد حسین جیسے باپ کا دل مانا نہیں۔ علی اکبر کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے کہ یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ۔ عباس کے مرنے سے جو کمر ٹوٹی ہے، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، بھائیوں کی مثالیں تو دی جاتی ہیں، لیکن کیا تاریخ میں کوئی ایسا بھی بھائی آپ کو ملے گا کہ جس کے جانے پر دوسرے بھائی کی کمر ٹوٹ جائے؟ یہ مثال بھی آپ کو کربلا ہی میں نظر آئے گی کہ جب اجازت لے کر، اور اجازت بھی جنگ کی نہیں ملی ہے، پانی لانے کی اجازت ملی ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، مجھے تو صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، جب جناب عباس کے سر پہ گرز لگ گیا، جب جناب عباس زین سے زمین پر آنے لگے تو کہا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا حسین جناب عباس کی آواز پر بڑی تیزی کے ساتھ چلے ہیں، لیکن مرثیہ کون سا پڑھا؟ تاریخ اخوت میں شاید ایسا کسی نے مرثیہ نہ پڑھا ہو جیسا حسین جیسے بھائی نے عباس جیسے بھائی کے لیے مرثیہ پڑھا کہ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ ہاں عزادارو، لیکن عباس جیسا بھائی بھی کہاں ملے گا؟ حسین نے ایک ایک کا لاشا اٹھایا ہے، لیکن جب عباس کے سرانے پہنچے تو پہلی وصیت یہی تھی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ عباس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا آقا سب کے لاشیں اٹھا رہا ہے،
ہے. اب جب یہ ذہن سے زمین پر آئے گا تو اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. یہ عباس کی وفاداری، عباس کی غلامی کا کمال ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کا لاشا تو ریگے گرم پر پڑا رہے اور میرا لاشا اٹھ جائے. ہاں دارو وصیت کی، مولا حسین نے وصیت پر عمل کیا، لاشے کو وہیں چھوڑا، عباس کا علم لے کر چلے. جناب سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا تو عجب نہیں، بچوں سے کہا ہو وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. لیکن کسی کی آس اس طرح نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹی. اب جو آئے تو دیکھا علم تو آیا، علمدار نہیں آیا. قدموں سے لپٹی، بابا میرا چچا کہاں؟ کا ترائی کے کنارے شانے کٹا کے سو گیا، علم خیمے میں گیا. ماتم واہ عباسا وا مظلوما وا حسینا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عارف حسین ابن حسین صاحب کے لیے